تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو اب میں یہ جو بات کر رہا تھا اس کو میں یہیں پہ کمپلیٹ کر کے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اپنے علماء سے پیار کریں، علماء کا ساتھ دیں، اور علماء بھی ایک دوسرے سے محبت کریں، پھر کامیابی ہے۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ارشاد جو بیان کیا گیا وہ آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، اور جو تقوی والا ایمان والا ہے اس کے دل میں صرف اپنے رب کا خوف ہے اور کسی سے وہ ڈرتا نہیں ہے۔ تو رب نے کہا جب یہ کرو گے نا پھر کیا ہوگا؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، پھر ان کی زندگی جو دنیا کی ہے یہ بھی خوشخبری والی ہے، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بھی خوشخبری والی زندگی ہے۔ یہ خوشخبری والی زندگی ہے تو آج ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے اپنے وقت کے مانے ترانے لوگ، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اگر کسی کا نام لیوا کوئی موجود ہے تو اس کے پیچھے عشق مصطفیٰ ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ پکا ہے، میری بات تبدیل نہیں ہوتی، میں ان کی زندگیاں دنیا میں بھی خوشخبریاں والی رکھتا ہوں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی خوشخبری والی رکھتا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کام کیا تھا تاکہ ہم بھی اس کام کو اپنائیں اور ہمیں بھی لوگ یاد رکھیں؟ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اللہ کا دوست بننا بڑا آسان ہے، اور اس کی 3 کیٹیگریز آپ بیان کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے ایک اللہ کا وہ دوست ہے جسے اللہ نے پیدائشی طور پر اپنا دوست پیدا کر دیا۔ ان میں اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، شہزادے، آپ کے نواسے، یہ سارے پیدائشی ولی ہیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہزادے، یہ بھی پیدائشی ولی ہیں۔ فرمایا یہ 5% لوگ ہیں۔ کتنے % ہیں؟ بڑے معمولی سے 100 میں سے چند لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ ولیوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں اور ولی پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا 5% وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ اچانک ولایت کا مقام دے دیتا ہے۔ بشر حافی علیہ رحمہ، فضیل بن ایاز علیہ رحمہ، یہ دنیا داری میں مشغول تھے، اللہ نے کرم کیا، ولایت کا درجہ مل گیا۔ لیکن فرمایا جو باقی اللہ کے ولی تاریخ بھری پڑی ہے، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، بڑے بڑے آستانوں کے جب ہم نام سنتے ہیں، فرمایا انہیں رب نے محنت کے ذریعے یہ مقام دیا ہے۔ اب جو کام 90% لوگ کر سکتے ہیں وہ آسان ہی ہوتا ہے نا جی، جو کام 10% لوگ کر سکتے ہو وہ مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تو پچیدہ سے لوگ ہیں، یہ بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کا دوست بننا بڑا ہی آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ صرف اس دل کو سمجھانا ہے، اس دل کو اگر سمجھا دیا نا تو پھر اللہ کا دوست بندہ بن جاتا ہے۔ اچھا چونکہ اللہ کا دوست بننا ہے تو جب ہم دنیا کا کوئی رتبہ لینے کی کوشش کرتے ہیں نا تو پھر اس کو چیک کرتے ہیں کہ یار میں یہ کروں گا تو مجھے فائدہ کیا ملے گا، مجھے کیا فائدہ ملے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر تم فوج میں جاؤ گے تو سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوگے، پھر لیفٹیننٹ ہو جاؤ گے، پھر تم کیپٹن ہو جاؤ گے، پھر تم لیفٹیننٹ کرنل ہو جاؤ گے، میجر ہو جاؤ گے، پھر کرنل ہو جاؤ گے، پھر بریگیڈیئر ہو جاؤ گے، پھر میجر جنرل ہو جاؤ گے، پھر چیف آف آرمی سٹاف تک چلے جاؤ گے، یہ تمہیں اعزازات ملیں گے۔ اس کے لیے وہ سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، قواعد و ضوابط کو پورا کرتا ہے، وہ اصول و ضوابط کی پابندی کرتا ہے، 1 انچ ادارے کے اصول و ضوابط سے ادھر ادھر نہیں ہوتا،
اپنی مرضی نہیں کرتا. کہا بال کٹوا دو, کٹوا دیے. مونچھیں کٹوا دو, کٹوا دی. کہا رات ساری کھڑے رہو, 2 دن سر پہ سامان رکھ کے اور بوریاں رکھ کے چلتے رہو. چلتے رہے. کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہا کسی مقام پر پہنچنا ہے. 5 سال لاکھوں روپیہ لگا کے ڈاکٹر بن رہے ہیں, کسی مقام پر پہنچنا ہے. انجینئر بن رہے ہیں, لاکھوں لگا کے بن رہے ہیں, کسی مقام پر پہنچنا ہے. کیا ہوگا؟ کہا نوکری ملے گی, پیسے ملیں گے, رتبہ ملے گا, ترقی ملے گی. تو بھائی اللہ کا دوست بنیں گے تو کیا ملے گا؟ یہ تو دنیا کا عہدہ ہے نا, مل گیا. اب اللہ کا دوست بنیں گے تو کیا ملے گا؟ اپنے بچوں کو ہر چیز کا فائدہ بتائیں, اللہ کا دوست بننے کا بھی فائدہ بتائیں, تاکہ وہ جنرل بھی بنے اور اللہ کا ولی بھی بنے, ڈاکٹر بھی بنے, اللہ کا دوست بھی بنے, سائنسدان بھی بنے, اللہ کا دوست بھی بنے. اب اللہ کا دوست جب بنے گا پھر کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص, میں یہ دنیا کی تعلیم سے شروع کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے, پلے گروپ, نرسری, پریپ 1 2 3, پرائمری, مڈل, میٹرک, انٹر, گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, یہ درجے کر کے آگے جاتا ہے. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے, پلے گروپ کی پہلی بات اس کو اللہ اکبر اذان کی سنا کے بتا دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ تو مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے. پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کے عقیدے کو مضبوط کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ بتایا نا کہ بچہ جب دایاں اور بایاں پہچاننے لگ جائے, اسے نماز کی تعلیم دینا شروع کرو. ہم نے تو یہی ہمیشہ سنا ہے کہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھاؤ, تو جو پڑھانا ہے اس کا سکھانا نہیں ہے. اسکول جانے کے لیے اس کو یونیفارم لے کے دیتے ہیں, بیگ لے کے دیتے ہیں, کتابیں لے کے دیتے ہیں, شوز لے کے دیتے ہیں, بیگ پہننا سکھاتے ہیں, یونیفارم بیلٹ باندھنی سکھاتے ہیں, تو نماز بھی تو پڑھنی سکھانی ہے نا. تو کہا جب یہ دایاں اور بایاں پہچانے تب اس کو نماز کی تعلیم دینی شروع کر دو. وہ کس نے دینی ہے؟ وہ ماں نے دینی ہے. کیا دینی ہے؟ اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرے. پڑھے گی تو کھڑا کرے گی, تو جب وہ خود ہی نہیں پڑھے گی تو بچہ بھی نہیں پڑھے گا. اس لیے اللہ کا دوست بننے کے لیے ماں باپ کی بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو تھی, ان کی جب شادی کرنے لگے نا ان کے والد گرامی, تو آپ کے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ سے فرمایا, میری بیٹی اندھی ہے, گونگی بہری بھی ہے, لولی لنگڑی بھی ہے, شادی کر لو اس سے. کہا جی میں تیار ہوں. جب شادی ہو گئی, نکاح ہو گیا, بیوی کے پاس گئے تو وہ بالکل درست تھی. اپنے سسر صاحب سے پوچھنے لگے کہ آپ نے تو فرمایا تھا یہ اندھی ہے, گونگی ہے, بہری ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, یہ تو بالکل درست ہے. کہا جو میں نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا, جو تو دیکھ کر آیا وہ بھی ٹھیک ہے, بیٹی یہی ہے میری. کہا پھر آپ نے اس کو یہ کیوں کہا؟ کہا میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا کہ کسی غیر محرم کو اس نے زندگی میں دیکھا نہیں ہے. گونگی بہری اس لیے کہا, نہ زبان سے کچھ غلط کہا اس نے, نہ کان سے کچھ غلط سنا اس نے. اور لولی لنگڑی اس لیے کہا اس کے قدم کسی غلط جگہ کی طرف اٹھے نہیں ہیں, اس کے ہاتھ کسی غلط کام کو سر انجام آج تک نہیں دیا. ویسے یہ بالکل درست ہے, صرف اس کی گناہوں سے پاکیزگی بتائی ہے. تو پھر جب ماں ایسی ہو, باپ ایسا ہو, تو پھر بچہ پیدائشی ولی پیدا ہوتا ہے.
اگر مائیں آج بھی چاہتی ہیں، باپ آج بھی چاہتے ہیں نا کہ ان کی اولادیں نیک بنے، پروفیسر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ان کا سچا غلام بھی تو بنائیں، ان کو وہ تربیت بھی تو دیں۔ بچہ آپ سے پوچھے گا اماں آپ مجھے ہر وقت درود و سلام سناتی ہیں، نماز سکھاتی ہیں، دین سکھاتی ہیں، عقیدہ سکھاتی ہیں، اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر اس کو بتایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی بندہ فرائض واجبات کی پابندی کرنے کے بعد سنت اور نوافل کی کثرت کرتا ہے پھر اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ جب میرا دوست بنتا ہے تو اس کی آنکھ بھی میں ہو جاتا ہوں، اس کی زبان بھی میں بنتا ہوں، اس کے کان بھی میں ہوتا ہوں، اس کے ہاتھ بھی میں بنتا ہوں، اس کا پاؤں بھی میں بن جاتا ہوں۔ اب وہ پوچھ سکتے ہیں یار یہ کیا بات کر دی مولوی صاحب نے، کہہ دیا کہ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ پاؤں بن جاتا ہے، تو اس کو کہو بھائی یہی دین ہے، اسی کو سمجھنا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے پھر وہ قدم جو اٹھاتا ہے وہ اپنے رب کے حکم کے مطابق اٹھاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ سے جو کام سر انجام ہوتے ہیں وہ اتباع الہی میں ہوتے ہیں، پھر اس کی زبان جب کھلتی ہے تو حکم خدا کے مطابق کھلتی ہے، اور پھر جو وہ کہہ دیتا ہے رب اس کی مان لیتا ہے۔ بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے، اے لوح قلم والی تحریر بدل دے دے۔ پینا نے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ایک مرید کو دیکھا اور اس کے نصیب کو بھی دیکھا، مرید کو بھی دیکھا اور نصیب کو بھی دیکھا۔ جی یہ کیا بات کریں آپ، مرید کو تو دیکھا تو نصیب کو کیسے دیکھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں صحابہ یہ جو سامنے شخص جا رہا ہے نا ابھی اس نے اسلام قبول کیا ہے، کسی نے جنتی دیکھنا تو دیکھ لے۔ اس کے اندر کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے نا کہ کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو دیکھ لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے باغات میں سے گزرے ہیں، راستے میں دو قبریں آتی ہیں، آپ رک جاتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، اترتے ہیں، درخت کی ٹہنی توڑتے ہیں، دو حصے کرتے ہیں، دو قبروں پہ لگا دیتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا عمل کیا ہے؟ فرمایا یہ عمل میں نے اس لیے کیا ہے ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ قبر والوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے عذاب کو بھی جانتے ہیں، وجہ عذاب بھی جانتے ہیں۔ فرمایا گناہ بھی بڑے نہیں تھے، ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، ایک غیبت سے نہیں بچتا تھا، یہ ٹہنیاں ہری بری رہیں گی، ذکر الہی کریں گی، ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ بندے کو بھی جانتے ہیں، اس کے نصیب کو بھی جانتے ہیں، اس کے مقدر کو بھی جانتے ہیں، اور جو اس کے لیے ہو رہا ہے ٹہنیاں رکھ کر اس عذاب سے بھی بچا دیتے ہیں۔ اب بات سنیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ان کو بھی اللہ نے یہ وسعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے دی تھی۔ آپ نے دیکھا میرا مرید ہے اور اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے 70 مرتبہ بدکاری کرنی، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، بندے رب دے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے، اے لوح قلم والی تحریر بدل دے دے۔ کہا یا اللہ یہ تو میرا پیارا ہے، دوست ہے میرا، اس کے نصیب میں اتنا بڑا گناہ، یا اللہ تو اس کی تقدیر بدل دے۔ اگلا دن ہوا تو وہ شخص آ کے رونا شروع کر گیا، کہنے لگا حضرت میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا رات میں نے خواب میں 70 مرتبہ بدکاری کی ہے۔
کہا تو بچ گیا ہے، یہ تیرے نصیب میں لکھی تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تیرے نصیب کو بدل دیا۔ خواب کا ہم پہ کوئی ذمہ نہیں ہے، خواب کا ہم پہ کوئی ذمہ نہیں ہے، اللہ کے ولی تو ہمیں گناہوں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ یہ اسی لیے ان کو متقی کہا، ایمان والا کہا، اور یہ ہمیں سکھاتے ہی یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرو، پھر رب کہتا ہے میں رب جبرائیل امین علیہ السلام سے کہتا ہوں، اے جبرائیل امین علیہ السلام دنیا میں چلے جا، اور اپنے پہلے فرشتوں کے بارے میں ذکر آتا ہے، فرشتوں کے پاس چلے جا، ان سے جا کے کہہ کہ رب اور جبرائیل امین فلاں فلاں شخص سے، ہزاروں لاکھوں نام ہیں، میں نام لے دیتا ہوں، بابا جی حاجی محمد یوسف علی نگینہ، ان کے پردادا ہے محمد یوسف صاحب، ان کے دادا جی، ان کے والد احمد حسن صاحب، ان کے والد صاحب حسن صاحب، یہ حسن صاحب احمد حسن صاحب میرے والد گرامی، پھر ان کا نام فرشتوں میں مشہور کر دیا جاتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے، ہاں ہمیں کیا حکم ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کہا پھر، کہا اب دنیا میں چلے جاؤ، اب دنیا میں چلے جاؤ اور لوگوں کے دلوں میں جا کر میرے ان پیاروں کی محبت کو عام کر دو۔ رب کے لیے خود کو چھوڑ دو، اس راہ پر چلا دو، پھر دیکھو رب ہمیں کس طرح عنایتیں کرتا۔ بھئی بچے کو اسکول پڑھاتے ہیں، صبح زبردستی اس کو اٹھاتے ہیں جی، یونیفارم پہناتے ہیں، ٹائم پہ اسکول بھیجتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کٹنگ کروائیں، کٹنگ کروا کے دیتے ہیں، ناخن ٹھیک کر کے بھیجیں، جوتا نیا لے کے دیں، کتاب نہیں لے کے دیں، اس کی ماں باپ کو بڑی فکر ہے، مگر 1 گھنٹہ پہلے نماز فجر کو اٹھانے کی فکر کوئی نہیں۔ 1 گھنٹہ پہلے ہی، آج کل 5:40 میں نماز ہوتی ہے اور 6:40 میں بچہ تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ اب تو یہ میں دیکھتا ہوں کہ جب فجر کی نماز پڑھ کے آ رہے ہو نا تو والدین اپنے بچوں کو کھڑے ہوتے ہیں بس پہ چڑھانے کے لیے۔ اگر وہ نماز پڑھا کے لائیں تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ ماں باپ اس کو نماز پڑھا کے نہیں لائے اور اس کو اٹھا کے زبردستی بس میں بٹھانے کے لیے لائے ہیں، تو جنت میں جانے کے لیے جس بس پہ بٹھانا ہے وہ کہاں جائے گی؟ اس بس میں کون ماں باپ بٹھائیں گے؟ اس دنیا کی بڑی فکر ہے، ہمارا بچہ کچھ بن جائے، اس قبر کی کیوں نہیں فکر کرتے جہاں آنکھ بند ہوتے ہی دین اسلام کا پوچھا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پوچھا جائے گا، نماز کا پوچھا جائے گا، قرآن آئے گا وہاں پر، پڑھا ہوگا تو آئے گا، پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ اگر پڑھیں گے تو وہ قبر میں آ جائے گا، فرشتوں سے کہے گا ٹھہر جاؤ، کہ کیا ہوا؟ یہ میرے سے محبت کرتا تھا، میں اس کی مدد کرنے آ گیا، یا اللہ میری سفارش کو قبول کر۔ فرشتے قرآن کی سفارش کو مانیں گے۔ میں دنیاوی تعلیم کے قطعاً خلاف نہیں ہوں، میرے والد گرامی بھی قطعاً خلاف نہیں تھے، وہ خود بھی پڑھے تھے، ہمیں بھی پڑھایا، لیکن دین بھی سکھانا۔ قبر میں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا ڈاکٹر صاحب آپ کون سی دوائی لکھتے تھے، انجینئر صاحب آپ نے کیا ایجاد کیا ہے، فلاں صاحب آپ نے کون سی سائنسی تحقیق، یہ سوال نہیں ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں جب مردے کو لٹا دیا جاتا ہے، وقت کوئی بھی ہو دفنانے کا، جب واپس لوٹتے ہیں تو وہ اٹھتا ہے، دائیں اور بائیں دیکھتا ہے، وہ وقت غروب آفتاب کے قریب ترین وقت ہوتا ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں تم سے سوال ہوگا، ٹھیک ہے یار ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، کہ کیوں؟ کہ وہ دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے، تو کیا کرنا ہے تم نے؟ یار میری نماز قضا ہو رہی ہے، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ وہ کون کہے گا؟ جس نے یہاں پڑھی ہوگی وہ کہے گا، جس نے نہیں پڑھی ہوگی اس کو کیا پتہ کیا کرنا ہے۔ اب جب وہ نماز پڑھ لے گا کہے گا اب سوال کرو، تو جواب ملے گا، سارے جواب تو تیرے انداز نے خود ہی بتا دیے ہیں،
کبھی ماں باپ نے اولاد کو یہ سمجھایا؟ یہ سمجھانے کے لیے ہمیں اللہ کے یہ دوست موجود ہیں، اور اگر ماں باپ بھی یہ سمجھاتے ہیں تو اس اولاد کو رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے ماں باپ بھی ایسے عظیم عطا کر دی. اور اگر نہیں سمجھاتے تو آج عہد کریں کہ کچھ نہیں، نماز تو ہم پڑھا سکتے ہیں نا اپنی اولاد. یہ تو ماں باپ کا فرض ہے، یہ کسی نے باہر سے آ کے نہیں سکھانی. پہلی مائیں تھی جب اولاد کی امید ہوتی تھی تو درود و سلام پڑھتی تھی، ذکر اذکار کرتی تھی. جب بچہ پیدا ہوتا تھا دودھ پلاتے وقت بھی ذکر الہی کرتی تھی. آج وقت ہی اور آ چکا ہے. بیگم صاحبہ لیٹی ہوئی ہیں، ٹی وی لگا ہوا ہے، حکم ہے جی ڈاکٹر صاحب نے کہا ریسٹ کرنا ہے، وہ دیکھ رہی ہے. سائنس کہتی ہے جو کچھ ماں ڈیورنگ پریگنینسی کرتی ہے بچہ سارا اثر لیتا ہے. اسی لیے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں نا، میں اپنی ماں کے بدن سے حافظ قرآن پیدا ہوتا اگر میری ماں پورے قرآن کی حافظہ ہوتی. اس کو سپارے 17 یاد تھے، میں بھی 17 کا حافظ ہو گیا. پہلے لوگ نہیں مانتے تھے یہ باتیں، کیسے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر سائنس نے کہا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ تو کافر اچھا رہ گیا جس نے اللہ کے حبیب کی باتیں سنی اور دیکھا اور اس نے بتا دیا کہ یہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی سب کچھ جان رہا ہوتا ہے. اس لیے ماں اور باپ کو چاہیے کہ وہ بچے کا نام صرف دنیا میں زندہ نہ رکھیں جب وہ زندہ ہے، وہ چاہیں کہ جب یہ دنیا سے چلے جائے گا لوگ پھر بھی اس کو اچھے نام سے یاد کریں. اس کے لیے پھر ان کے پاس آنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، دین سیکھنا پڑے گا. پھر وہ کہیں گے یہ صاحبزادہ احمد حسن صاحب کے شاگرد ہیں، اللہ نے ان کو اتنا مقام دے دیا ہے. اس لیے میرے پیارے بزرگوں، دوستو، بھائیوں، یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد اور فائدہ تب بھی حاصل ہوگا کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم ان باتوں کو بھولے نہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جتنا ہم کہتے ہیں نا یہ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، لیکن نمازیں پنجگانہ یہ ہمارے لیے فرض ہے. جب ہم سارا کچھ سننے کے بعد پھر اگر اسی روٹین پر ہیں تو پھر ہمیں کیا فائدہ؟ اس لیے اگر یہاں آئے ہیں تو سیکھ کر اس پر عمل بھی کرنا ہے. اب میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اللہ کا دوست بننا بڑا آسان کام ہے، تو کچھ سلیبس تو ہوگا نا جی، پہلی دوسری تیسری کا سلیبس ہوتا ہے نا جی، تو اللہ کا ولی بننے کے لیے بھی سلیبس ہوگا. ظاہری بات ہے سلیبس پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے نا. تو اس کا سلیبس کیا ہے؟ قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں. جب ہم اس کا موازنہ کریں گے تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 باتیں لکھی ہیں. اس کی کتنی باتیں؟ قرآن مجید میں بھی موجود ہیں یہ ساری صفات. انہوں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ دیا. کہا کوئی چاہتا ہے اللہ کا دوست بن جائے تو وہ 12 صفات اپنے اندر شامل کر لیں. اچھا، یہ اس کا بڑا فائدہ ہو جائے گا اگر یہ ہمیں یاد رہ گئی نا، تو ہمیں اللہ کا دوست پہچاننے میں بھی آسانی ہو جائے گی. کیونکہ آج کل ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ وہ کہتا ہے جی میں ہی سارا کچھ ہوں. بھائی اگر بی اے کے ایگزام دیے بغیر بی اے کی ڈگری نہیں ملتی نا تو اللہ کا ولی بننے کے لیے پورا معیار نہ کریں تو اللہ کا ولی بھی نہیں بنتا. خالی نام کے ساتھ القابات لگا لینے سے اللہ کا ولی نہیں بنتا. بی اے کے پیپر دینے کے لیے بندہ چلے جائے، حاضری لگا دے، سوال شیٹ سارا کچھ لے لے، جواب نہ لکھ کر آئے کامیاب ہو جائے گا. تو دین میں بھی پھر محنت تو کرنی پڑے گی نا. ایسے ہی تو نہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے ہی کچھ پا لیں. وہ اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے، لیکن اس ہونے کے لیے بھی محنت کرے. اور محنت کی انہوں نے. بشر حافی جب جا رہے تھے نا راستے پر تو دیکھا نیچے کاغذ گرا ہوا، اس کو اٹھایا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن. اس کو پکڑ کے چوما، آنکھوں سے لگایا، واپس گھر آئے، صاف کر کے خوشبو لگا کے اوپر رکھا.
محنت کی، کاغذ کو اٹھایا، صاف کیا، چوما، خوشبو لگا کے اوپر رکھا، یہ محنت کی. رب نے کہا تو نے میرے نام کی تعظیم کر دی، جا تیرا نام بلند کر دیا. اللہ اکبر. پیار ہے. تو یہ ساری چیزیں پانے کے لیے دنیا کی ہم محنت کرتے ہیں، تو اس کے لیے 12 باتیں میں آپ کو عرض کر دوں گا. ان کو اگر ہم اپنا گئے تو ہم خود بھی ولی بن سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ ولی ہے تو وہ 12 چیزیں ہم اس میں بھی دیکھ لیں. اب وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں 2 صفات اپنے رب کی اپنے اندر اپنا لو. 2 صفات کون کون سی؟ ستار اور غفار. ستار اور پردہ پوشی کرنے والا اور بخشنے والا. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دنیا میں لوگوں کے ایبوں پر پردہ ڈالو گے، میں قیامت کو تمہارے ایبوں پر پردہ ڈال دوں گا. تم دنیا میں اپنے گناہ گار کو معاف کرو گے، میں قیامت کو تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. 2 باتیں رب کی اپنے اندر شامل کر لیں. اگر کوئی برا بلا کہہ دے معاف کر دیں، لیکن یہ معافی اپنے عمل کے لیے ہے. اگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے کہ پلائی دیوار بن جائے پھر معافی نہیں ہے. ہمارا معاشرہ الٹا چل رہا ہے. اپنی بات آتی ہے تو قتل و غارت میں اتر آتے ہیں، دشمنیاں نبھاتے ہیں، اور جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جو کر رہا ہے کرنے دو. نہیں بابا، جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اور جب اپنی بات آئے تو کوئی کچھ بھی کہہ دے اسے معاف کر دو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں بھی یہی ہے کہ آپ تورات شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ تکلیف دینے پر سزا نہیں دیتے بلکہ معاف فرماتے ہیں. تو 2 صفات رب کی، ستار اور غفار. پردہ پوش بن جاؤ اور معافی دینے والے بن جاؤ. 2 فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اپنا. شفیق ہو جاؤ، رفیق ہو جاؤ. شفقت کرو. آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دور میں کفار نے کتنا کچھ کیا، لیکن آپ نے ہمیشہ ہی محبت فرمائی. جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائیں یہ پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر گراؤں، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. فرمایا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں آج اگر یہ نہیں مانیں گے کل ان کی نسلیں مانیں گے. فرمایا شفیق ہو جاؤ، رفیق ہو جاؤ. شفقت کرو، محبت کرو، اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤ گے. فرمایا 2 صفات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اپنا. صادق ہو جاؤ، متصدق ہو جاؤ. سچ بولو، سچ کا ساتھ دو. اچھا میں آپ کو نا جو باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ اپنے ذہن میں جو آپ کے تعلق قبلہ سے رہے ہیں نا وہ ساتھ ذہن میں دہرائیں. آپ کو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ان میں نظر آ جائیں گی. دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. میں چھوٹا سا تھا تب بھی، میں تو میں بالکل نکمہ ہوں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بابا جی کا بیٹا ہے، میرے سے شفقت کرتے تھے. میں نے تو جو دیکھا میں نے وہ بیان کیا. آپ نے تو یہاں پہ رہ کر سالوں سال دیکھا ہو، تو یہ اپنے ذہن میں ان کی صفات رکھیں تاکہ پتہ چلے جن کا ہم آج ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ واقعی اللہ کے دوست ہیں. ایسے ہی نہیں ہے کہ آج 8 سال کے بعد بھی ان کی یاد کے لیے سارا محلہ علاقہ اکٹھا ہوا ہے اور ان کے تذکرے سن رہا ہے. فرمایا 2 صفات صدیق اکبر کی. سچ بولو، سچ کا ساتھ دو. 2 صفات اپنے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پر.
فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اب نیکی کا حکم کیا ہے کہ اپنے مرید کو، اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو جو آپ کے ساتھ چل رہا ہے اس کو نماز کے وقت نماز کی بات کریں، روزے کی بات کریں، اس کو دین کی خدمت کی بات کریں، اور اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اسے روکے، سود کھاتا ہے تو اسے روکے، حرام کھاتا ہے تو اسے روکے، بے نمازی ہے تو اسے منع کریں کہ نماز پڑھو، ظلم و ستم کرتا ہے تو اسے روکیں۔ اگر ہمارے شیخ جن کو ہم اپنا طریقت کا پہرے دار سمجھتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ یہ کام نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ ابھی ہم صحیح راہ پہ نہیں چل سکتے۔ اللہ کا ولی برائی سے روکے گا، نیکی کی طرف لے کر جائے گا۔ فرمایا دو صفات اپنے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اپنا لو۔ فرمایا عابد ہو جاؤ، غنی ہو جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ اور دو باتیں فرمائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی اپنا لو، عالم بن جاؤ، شجاع بن جاؤ، بہادر بن جاؤ۔ یہ 12 چیزیں اگر اپنا لو گے اللہ تمہیں اپنا قرب عطا فرما دے گا۔ اور ان سب کی بنیاد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، عشق مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ کے ساتھ کریں گے تو اللہ اپنا قرب عطا کرے گا، وگرنہ پھر لٹکے ہی رہیں گے، دنیا یاد بھی نہیں کرے گی، رب اپنا دوست بھی نہیں بنائے گا۔ دوبارہ سن لیں، ستار، غفار، شفیق، رفیق، صادق، متصدق، امر بالمعروف نہی عن المنکر، غنی، عابد، بہادر، عالم، یہ 12 چیزیں ہیں، ان کو اپنا لیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنا دوست بنا لے گا۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اسکول کے لیے کرتے ہیں نا، دکان کے لیے کرتے ہیں، صبح 8 بجے اٹھ کے جاتے ہیں، 9 بجے آفس پہنچتے ہیں، ٹائی لگا کے جاتے ہیں، جی اپنے آپ کو باؤ شو بنا کے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا مجھے تمہارے کسی رنگ روپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو تمہارے خلوص کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں پر تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو اپنے دور میں، عہدے میں، مال میں، چہرے کی ظاہری بات کرو، ظاہری، وگرنہ ہم میں سے سارے ولی بھی اکٹھے ہو جائیں تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن ان کے ساتھ تو مقابلہ بڑے بڑے لوگوں کا تھا نا، وہاں پہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تھے، وہاں عثمان غنی تھے، عمر بن خطاب تھے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تو جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے تو کہتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، اے ہمارے سردار۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا، محبت تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعزاز کیا دیا، کہا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ آپ کے قدموں کے چلنے کی آواز میں جنت میں سن رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے۔ فرمایا کچھ تو کرتے ہوگے۔ اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ یہ قدم بلال کے ہیں، آواز جنت سے سن رہے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مقام ملا کیوں ہے، لیکن لوگوں کو بھی بتانے کے لیے فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں وضو میرا ختم ہو جاتا ہے تو فوری طور پر وضو کر لیتا، یعنی بے وضو نہیں رہتا، اور اگر مکروہ اوقات نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے تیرے اس عمل کے صدقے تجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے دوستوں کا مقام۔ وہاں پہ پیسہ نہیں ہے، رتبہ نہیں ہے، وہاں پہ برادری بھی نہیں ہے،
وہاں پہ گاڑی بھی نہیں ہے، وہاں پہ تقوی ہے، اور اس تقوی کی برکت سے پھر بلال حبشی بھی ان کو بھی سردار کہا جاتا ہے۔ تو یہ بزرگ جو ہے نا، اللہ کے دوست، یہ ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا عظیم سرمایہ ہے۔ ہم ان کی یاد اس لیے مناتے ہیں کہ انہوں نے دن رات دین اسلام کی اشاعت کی، لوگوں کو نمازی بنایا، لوگوں کو متقی بنایا، پرہیزگار بنایا، برائیوں سے بچایا، بے حیائیوں سے بچایا، نیکی کی طرف لے کر آئے۔ آج ہم ان کے اس ذکر کو دنیا کو سنا کر انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے عملوں کو زندہ رکھو، اللہ تمہیں بھی زندہ رکھ دے گا۔ میرے بھائی احمد حسن صاحب یہ بہت علم والے آدمی اور بڑی محبت والے ہیں، اور عاجز بھی ہیں اپنی جگہ پر۔ ہمارے لیے تو سر کا تاج ہے نا، لیکن آپ کے لیے نعمت ہے، ان سے مستفید ہوا کریں۔ یہ نہیں دیکھا کریں کہ یار سادہ سا بندہ جا رہا ہے، بھائی اللہ کا ولی سادہ بھی سارا کچھ ہی ہوتا ہے، وہ کپڑوں سے نہیں پہچانا جاتا، وہ جبوں سے نہیں پہچانا جاتا، وہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے خانوادے کو تا قیامت آباد رکھے، اور جس محنت کے ساتھ یہ اپنے والد گرامی کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ ان کی قیامت تک کی نسلوں کو اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایمان والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، قبر میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم۔